آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ کسی کو اس کے محل کے قریب آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ شاہی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا اور رعایا پر ایک کوڑی خرچ بھی نہ کرتا۔ رعایا اس کے ہاتھوں میں اس قدر تنگ تھی کہ اکثر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی، لیکن اس کی ملکہ انتہائی رحم دل اور نیک خاتون تھی۔ وہ بادشاہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ شکار کو گیا ہوا تھا اور ملکہ محل کی کھڑکی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر خیرات دے؟ ملکہ نے جب یہ صدا سنی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ یقیناً یہ کوئی اجنبی فقیر ہے جو محل کے قریب آ کر صدا دے رہا ہے، ورنہ تو اس ملک کا کوئی بھی باشندہ اس محل کے قریب آ نہیں سکتا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، ایک بوڑھا فقیر محل کے نیچے کھڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نام پر کیا چیز دی جا سکتی ہے، اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنے سر کے تاج کو اتار کر فقیر کی جھولی میں پھینک دیا۔ تاج کو دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر ملکہ کو دیکھا جو اب بھی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر فقیر دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ یہ فقیر دراصل ہمسایہ ملک کا ایک بادشاہ تھا جو بھیس بدل کر اس ملک کے حالات دیکھنے آیا تھا، کیونکہ اس ملک کی رعایا پر ظلم و ستم کی داستاں وہ اکثر لوگوں سے سن چکا تھا۔ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ خود اس ملک کے حالات دیکھے اور مناسب طور پر ظالم بادشاہ کو پیغام بھجوائے اور اسے ظلم و ستم سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ ملکہ نے خیرات میں تاج تو دے دیا، لیکن اسے فکر ہوئی کہ ظالم بادشاہ نے آ کر جب اس کے پاس تاج نہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوگا۔ اب یہ بات ملکہ کو پریشان کرنے لگی۔ بادشاہ جب شکار سے لوٹا تو اس نے ملکہ کو بہت پریشان دیکھا۔ اس نے اس کا سبب پوچھا، لیکن ملکہ نے بہانے سے ٹال دیا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور بادشاہ کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن ہمسایہ ملک کا قاصد اپنے نیک دل بادشاہ کا پیغام لے کر روم پہنچا، جس کی اطلاع ظالم بادشاہ کو ہوئی۔ اس نے فوراً دربار لگانے کا حکم دیا اور اپنے وزیر سے کہا، ہم دربار میں ہی قاصد سے ملاقات کریں گے۔ اگلے روز شاہی دربار لگا۔ بادشاہ ملکہ کو بھی دربار میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہ تیار ہو کر ملکہ کے پاس گیا اور شاہی دربار چلنے کو کہا۔ ملکہ نے جلدی سے شاہی لباس پہنا اور بادشاہ کے ساتھ دربار کو چل دی۔ بادشاہ نے جب ملکہ کے سر پر تاج نہ دیکھا تو ایک دم سے رک گیا، کیونکہ بغیر تاج کے دربار میں جانا شاہی آداب کے خلاف تھا۔ اس نے ملکہ سے پوچھا، تاج کہاں ہے؟ یہ سن کر ملکہ گھبرائی اور اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ملکہ کو اسی وقت محل سے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ اس کے بعد جب وہ دربار میں پہنچا تو سب درباری بادشاہ کے تیور دیکھ کر سہم گئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہمسایہ ملک کا قاصد پیش کیا جائے۔ قاصد کو بادشاہ کی خدمت میں فوراً حاضر کر دیا گیا۔ جب اس نے دربار میں اپنے نیک دل بادشاہ کا پیغام پڑھ کر سنایا تو ظالم بادشاہ غصے میں اور بھی لال پیلا ہو گیا، اور اس نے اس پیغام کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے قاصد کو بھی دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ قاصد جب محل سے باہر نکلا تو اسے ملک کے بارے میں بھی خبر ہو گئی، اور اس نے اپنے ملک واپس جا کر اپنے نیک دل بادشاہ کو تمام حالات سے خبردار کیا۔ یہ سن کر نیک دل بادشاہ کو بہت رنج ہوا۔ رحم دل ملکہ صرف میری وجہ سے محل سے نکالی گئی ہیں۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو ملک روم بھیجا کہ وہ ملکہ کو تلاش کرے اور بڑی عزت احترام کے ساتھ اس کے حضور پیش کرے۔ لیکن بہت دوڑ دھوپ کے باوجود جب سپاہی ناکام واپس لوٹے تو بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ملکہ کی تلاش میں نکل گیا۔ آخر اسے ایک جنگل میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملکہ مل گئی، جسے دیکھتے ہی وہ فوراً پہچان گیا اور بولا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ہی تمہیں آج یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ رحم دل ملکہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ نیک دل بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، بیٹی میں ہی وہ فقیر ہوں جسے تم نے خیرات میں تاج دیا تھا۔ میں تمہارے ہمسایہ ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میں نے تمہارے ملک کے بادشاہ کے ظلم و ستم کی داستانیں سنی تو بھیس بدل کر تمہارے ملک کی رعایا کے حالات معلوم کرنے آیا تھا۔ یہ سن کر رحم دل ملکہ کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ نیک دل بادشاہ کے ساتھ اس کے محل روانہ ہو گئی۔ بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی،
इसी वजह से इसने अपना ताजो तख्त भी उसे सौंप दिया और खुद याद इलाही में मशगूल हो गया। इधर रोम में जब जालिम बादशाह के हाथों रियाया बहुत तंग आ चुकी थी तो रियाया ने बगावत कर दी और बड़ी मुश्किल से जालिम बादशाह ने अपनी जान बचाकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। बगावत के बाद वहां के एक वजीर ने सल्तनत का इंतजाम संभाला। कुछ दिनों बाद जब वजीर को इस बात का पता चला कि उनकी रहमदिल मलिका पड़ोसी मुल्क पर हुक्मरान हैं, तो इसने मलिका को एक पैगाम भेजकर ये दरखास्त की कि इस मुल्क का ताजो तख्त भी संभाल ले। वजीर की दरखास्त पर मलिका ने रोम को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मलिका अक्सर गरीबों को अपने हाथ से खैरात दिया करती थी। एक दिन जब वह गरीबों और फकीरों में खैरात तकसीम कर रही थी कि वो चौंक पड़ी। इसके सामने बहुत ही बुरी हालत में एक भिखारी के रूप में इसका शौहर यानी जालिम बादशाह हाथ फैलाए खड़ा हुआ था, जिसे इस हालत में भी वह फौरन पहचान गई। लेकिन इसका शौहर उसे ना पहचान सका क्योंकि मलिका ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखी थी। मलिका ने फौरन हाथ खींच लिया, जिससे जालिम बादशाह को बहुत दुख हुआ क्योंकि कई दिन से दर बदर की ठोकरें खाते हुए भूख से इसका बुरा हाल हो रहा था। जब वह मायूस होकर जाने लगा तो मलिका के सिपाही इसको पकड़कर अपने साथ ले गए और उसे पहनने के लिए अच्छा लिबास दिया। बादशाह ने नहाकर लिबास बदला। सिपाहियों ने इसके सामने खाना लाकर रख दिया। वह हैरान हो रहा था कि आखिर इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या मुझे पहचान तो नहीं लिया गया कि मैं रोम का बादशाह हूँ? जब वह खाने से फारिग हुआ तो सिपाही उसे दरबार में ले गए। इसने जब अपने तख्त पर अपनी मलिका को बैठे हुए देखा तो मारे नदामत के इसका सर झुक गया। इसको अपने तमाम मजालिम एक एक करके याद आने लगे और भरे दरबार में इसने अपने मलिका से माफी मांगी। मलिका ने भी इसे माफ कर दिया क्योंकि मुसीबतें सहते सहते ये जान चुका था कि गरीबों पर जुल्म करना बहुत ही बुरी बात है। इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। मलिका ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसे दोबारा शाही तख्त पर बैठा दिया और बोली, आलीजा, अल्लाह का शुक्र है कि वो आपको सीधे रास्ते पर ले आया। मैं आपसे ये तवक्को रखती हूँ कि आइंदा आप मुल्क और रियाया की खुशहाली के लिए अच्छे अच्छे काम किया करेंगे। आपने देख लिया कि मेरे इस ताज की खैरात के सिले में खुदा ने एक के बदले 2 मुल्क की सल्तनत से हमें नवाज दिया। ये सुनकर बादशाह ने दरबार आम में इस बात का अहद किया कि आइंदा वह किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।